بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرا کر کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے موت و حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس سورج گرہن کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ اب میں جو بیسیکلی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے مواقع پر بھی ہم اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کی بجائے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ایسی باتیں اور توہمات کے پیچھے چلتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، خاص طور پر حاملہ عورتوں کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے ایسی توہمات اور توہمانہ باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان سوچ کے بھی حیران ہوتا ہے کہ آج مسلمان کے اعمال اور مسلمان کا ایمان کس حد تک گر گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اب بھی اللہ کی غیر کی طرف جا رہا ہے اور ڈر بھی اللہ کی غیر سے ہی رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور احتیاط کیا ہے کہ ہم خود بھی وہ اعمال کریں جو سنت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اچھا، اس میں کرنا کیا ہے؟ سورج گرہن کے متعلق اعمال میں کیا ہے؟ مسنون نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس میں 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ البتہ اگر کوئی جماعت سے باجماعت بھی مرد پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور یہی مسنون ہے، اگر پڑھی جائے تو بہت زیادہ بہتر، ورنہ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ تنہا پڑھے ہیں تو 2 سے زیادہ بھی، یعنی 4-6 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورج گرہن کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے، البتہ اس نماز میں سورہ بقرہ جیسی بڑی صورتیں پڑھنا، یعنی طویل قرات اور لمبے رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے۔ اس نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی، البتہ آواز اونچی ہو تو بھی تلاوت جائز ہے۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہیں یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے، یہ اصل مسنون طریقہ ہے اور لفظ قرات ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں 21 جون کے سورج گرہن کے متعلق۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق اس سورج گرہن کو جو ٹائمنگ بتائی گئی 9:45 پر شروع ہوگا، دوپہر 1 بجے تک رہے گا۔ اب اس میں انسانی آنکھ کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ احتیاطی تدابیر چند عرض کر رہا ہوں کہ الٹرا وائلٹ شعاعیں نکلتی ہیں اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ان شعاؤں کی طرف بالکل نہ دیکھا جائے۔ اور بات کی جائے سورج گرہن اور مسنون اعمال کی، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ عام نوافل کی طرح 2 رکعتیں پڑھیں، طویل رکعات، جو تلاوت لمبی صورتوں کی کریں اور رکوع اور سجدہ طویل کریں، یہ مسنون ہے۔ مردوں کے لیے باجماعت پڑھنا افضل ہے، اگر جماعت میسر نہ ہو تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین گھروں میں انفرادی طور پہ اس کا اہتمام کریں گی، باجماعت نہیں پڑھیں گی۔ تو اور مسنون اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1 2 رکعت نماز کسوف، نمبر 2 حسب توفیق صدقہ اور خیرات کرنا، نمبر 3 آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا، نمبر 4 جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے قبلہ رخ بیٹھ کر دیر تک دعا کرنا، اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا اور استغفار میں مشغول رہنا، یہ مسنون اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ سنتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق تو وہ سب بے بنیاد ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو حقیقت یا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اور بس کیا میں عرض کروں، مستقل حاملہ عورتوں کے لیے الگ اذیت، اور رات کو بیچاری پیچھے جو چاند گرہن لگا ہے تو وہ مسورات میسج کر رہی ہیں جی ہم تو لیٹ نہیں رہے، گھر والے لیٹنے ہی نہیں دے رہے، تو بڑی مشقت ہے۔ اور اس طرح کی بے وقوفیاں ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا عرض کروں، لیکن میں اتنا عرض کر چکا ہوں۔ باقی جس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے وہ ان باتوں کو نہ پک کرتا ہے اور نہ، لیکن میں حقیقتاً صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ سنت یہی ہے۔
آپ نے پھر اپنی طرف سے جو کرنا ہے کیجئے، لیکن سنت کے مطابق کریں گے تو اللہ رب العزت کی بھی رحمت ہو جائے گی، اللہ کا غصہ ہم سے ختم ہو جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈر جائیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے کہ بندے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے رک جائیں، یہ حالات بیچتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے استغفار کیجئے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔